والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین الطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد از پے صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جانکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدے جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ بھالو آچھین بھالو آچھین۔ میں تھوڑی تھوڑی اردو بولوں گا، آپ لوگ بوجھئے گا تو بوجھئے گا۔ کون کون اردو بوجھتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے تو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اردو نہیں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان اردو میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ ہم لوگ کہاں آئے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ حضرت سیدنا زینت شاہ بابا قادری رحمۃ اللہ علیہ
ٹھیک ہے؟ ہم ایک ولی کے عرس میں آئے ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مناسبت سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، تھوڑا وقت آپ کا لوں گا. ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے آپ نے پہلی بار بلایا ہے، میں آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں. آپ اپنے مہمان کے ساتھ میں کیسا بیہیو کرتے ہیں یہ مجھے جب یہاں سے پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں. جانے نا اپنی، میں مراد آباد سے آیا ہوں. میرا تعلق مراد آباد سے ہے. اور مراد آباد معلوم ہے کہاں ہے؟ معلوم ہے یو پی میں ہے، مگر مراد آباد لکھنؤ کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے، اس کا نام ہے شاہجہاں پور. اس کی برابر میں ایک قصبہ ہے جس کو کٹرا کہتے ہیں، جہاں حضرت دولہا شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. کہیے سبحان اللہ. وہاں سے آپ آگے بڑھیے گا تو مرکز اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کا شہر آتا ہے جس کو بریلی شریف کہتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. جب کٹرا شریف اور بریلی شریف سے آپ پار ہو جاتے ہیں نا، تب میرا شہر مراد آباد آتا ہے. بجلین اس لیے مراد آباد جانے کے لیے پہلے کٹرا جانا ضروری ہے، پھر بریلی جانا ضروری ہے. جب ان دونوں جگہ حاضری ہو جائے گی تب مراد آباد شریف آتا ہے. تو میرا تعلق مراد آباد سے حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پاک سے ہے. آپ نے بڑی اچھی اچھی نعتیں شاعر اسلام جناب مامون رشید نعیمی اور شاعر اسلام جناب شہباز رضا نوری صاحب کو سنا. بڑے اچھے اچھے کلام، بڑے اعلیٰ اعلیٰ کلام انہوں نے سنائے. عموماً میں بالکل کم ٹو پوائنٹ آتا ہوں، سیدھی گفتگو کرتا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ ساری باتیں تو ہو گئیں، مگر جو مدعے کی بات تھی وہ ایک بھی ان میں سے کوئی نہیں کر پایا. ہم ایک ولی کے آستانے پر ہیں نا، عرس کی محفل میں ہیں، اور تمام علماء سے جب آپ پوچھیں گے، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں جب آپ زانو ادب طے کریں گے تو سب سے جب پوچھئے گا کہ ولی کو ولایت کہاں سے ملتی ہے، ولی کو ولایت کہاں سے ملتی ہے، تو سب کا جواب ہوگا کہ علی کے در سے ملتی ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کے در سے ملتی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت علی کی بارگاہ میں کچھ شعر پیش کر دوں. سنیے گا آپ لوگ. کہیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آئیے ہم اور آپ مل کر جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مامون رشید کو آپ نے سنا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے مہمان شاعر جناب شہباز رضا صاحب چلے گئے ہیں. مطلب غم دنیا بھلانے کو، غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے. جو چاہتا ہے نا کہ غموں سے نجات مل جائے، سنے وہ غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے. غم دنیا ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے. ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے. اور ایک بہت اچھا شعر، آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا،
چاروں طرف سے مصائب نے، آلام نے، گردشوں نے، دشمنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سماعتوں تک. اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے آپ نے مل کر یہ وظیفہ بنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی تمام سختیاں، مصائب، آلام، گردشیں سب کافور ہو جائیں گی، سب دور ہو جائیں گی. ملاحظہ فرمائیں، علی کا نام کافی ہے اور بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے گھیر رکھا ہے. بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے گھیر رکھا ہے. بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے گھیر رکھا ہے. بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے تسلی ہے، تسلی ہے، تسلی ہے بچانے کو، تسلی ہے بچانے کو. علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. بچانے کو علی کا نام کافی ہے. اور ایک شعر، میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نعیمی ہوں زمانے میں نعیمی ہوں. میں نے اپنی نسبت کا خیال رکھا ہے، آپ اشرفی ہیں، رضوی ہیں، کلیمی ہیں، قادری ہیں. بس آپ اپنی نسبت کا خیال رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی نسبتوں کا خیال رکھیے. میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نعیمی ہوں زمانے میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نعیمی ہوں زمانے میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں، نعیمی ہوں زمانے میں. میرے پورے گھرانے کو، میرے پورے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، زندہ باد، زندہ باد. گھرانے کو علی کا نام کافی. اور آخری شعر، مقطع کا شعر، صدائے ہے دری سن کر، صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے. کہیے سبحان اللہ. صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے. صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے. صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے.
نجم جیسے نجم جیسے دیوانے کو نجم جیسے دیوانے کو علی کا نام کافی ہے غم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات، فیضان مولا کائنات، اولاد شیر خدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے ایک مرتبہ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، ارے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت یہ وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، جس کا بالکل آسان مطلب و مفہوم یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کس کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ مومن کی جان سے زیادہ قریب، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب۔ اور ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرگ سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں شہرگ کو آپ کے یہاں؟ جو شہرگ ہوتی ہے یہاں حلقون کے نیچے، حلق کے نیچے، آپ کے یہاں کچھ کہتے ہیں یا شہرگ ہی کہتے ہیں؟ شہرگ جس کے کٹنے کے بعد
آپ نے قربانی میں دیکھا ہوگا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے اوپر کا چمڑا کٹتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نلکھڑا کٹتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شہرگ کٹتی ہے۔ شہرگ کٹنے کے بعد رب فرما رہا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، مگر جب آپ اس جانور کو ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھیں گے نا تو جب اس کی شہرگ کٹ جاتی ہے تو تھوڑی دیر وہ تڑپتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے مگر جان ہوتی ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے جسم کی حرارت باقی ہوتی ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے مگر دل کی دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں، شہرگ کٹ جاتی ہے مگر حواس قائم رہتے ہیں، شہرگ کٹ جاتی ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہی اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کیا نام ہے بستی کا؟ خدر پور کے غیور مسلمانوں، حضرت سیدنا زینت شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس میں حاضری دینے والوں، عرصے سراپا قدس میں آنے والوں، رب فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ نبی کے لیے فرما رہا ہے، یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ شہرگ کٹتا ہے، شہرگ جب کٹ جاتی ہے خون بہتا ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے دھڑکنیں سلامت ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے جسم کی حرارت و گرمی باقی رہتی ہے، شہرگ کٹ جاتی ہے مگر وہ زندہ رہتا ہے، مگر جب جان نکل جاتی ہے خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، سانسیں بند ہو جاتی ہیں، جان نکل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، جان نکل جاتی ہے، جسم کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ارے نبی مومنوں کی، رب فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جان کے نکلنے کے بعد، شہرگ کٹنے کے بعد، شہرگ کٹ جانے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر جان نکلنے کے بعد، جان نکلنے کے بعد کوئی زندہ رہتا ہے نہیں۔ رب فرما رہا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، میرے حبیب سے ایسی محبت کرو، کہیے سبحان اللہ، ایسی محبت کرو، میرے نبی سے ایسا عشق کرو جیسے میں محبت کرنے کا حکم دے رہا ہوں، میں جیسا محبت کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ آپ نے نہیں سنا بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم آقا کے ساتھ، ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم آقا کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، ایک جوان آیا، آنے کے بعد وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی سے سوال کر رہا ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے آنے والے غلام، اے آنے والے سائل، اے آنے والے میرے چاہنے والے، میرے دیوانے، ذرا یہ تو بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، یا رسول اللہ بہت زیادہ روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ بہت زیادہ صدقات کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ بہت زیادہ اعمال حسنہ نہیں ہے، یا رسول اللہ بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، یا رسول اللہ بہت زیادہ ریاضتیں نہیں ہیں، یا رسول اللہ بہت زیادہ میں نے نیکیاں نہیں کی ہیں، مگر یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے حبیب سے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے نبی سے اور رب سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام کان کھول کر سن لے، تیرے پاس نمازیں اگرچہ بہت نہیں ہے، تیرے پاس بہت عبادتیں نہیں ہیں، تیرے پاس بہت اعمال حسنہ نہیں ہیں، تیرے پاس بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، مگر سن تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ تجھے اس کے ساتھ اٹھائے گا۔
اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. رب تجھے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث پاک میں ایک لطیف نقطے کی طرف نشاندہی ہے. اگر آپ اجازت دے تو میں سنا دوں. ایک خاص امپورٹنٹ بات ہے اور ان لوگوں کا یہ رد ہے، ان لوگوں کا اس حدیث شریف میں رد ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. اگر ایسے لوگ آپ کی بستی میں آئیں تو ان کو بالکل ایسے بھگائیے گا جیسے اذان سن کر جن اور بھوت بھاگ جاتے ہیں. یہ حضرت سیدنا زینہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. کہیے سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا. حدیث شریف ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. میں یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر جو چند نقطے ہیں، چند لطیف باتیں ہیں، میں آپ کی محبت بھری سماعتوں تک وہ پہنچا رہا ہوں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ میں کسی کو علم ہے؟ مجھے تو نہیں ہے، مجھے نہیں. آپ میں سے کسی کو ہے؟ یہ ہمارے بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ایک بھائی صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ تینوں لوگ بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں سب سے زیادہ عمر دراز ہے، تجربہ زندگی کا زیادہ. آپ لوگوں کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نعرہ جانیں قیامت کو نازوے کیوں جانے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. مطلب قیامت کب آئے گی یہ انسان نہیں جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے ہیں. مگر یاد رکھنا رب نے فرمایا النبی، یہ وہ نبی ہے. نبی کا ایک لفظی معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا. کہیے سبحان اللہ. غیب کی باتیں بتانے والا، وہ باتیں جو عام انسان عام لوگ نہیں جانتے. غیب کی باتیں اللہ کی عطا سے نبی بتاتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. نبی سے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر نبی کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک یا بدعت ہوتا تو نبی سوال کا جواب دیتے یا صحابی کو ٹوک دیتے، روک دیتے کہ تم مجھے غیب کی خبر بتانے والا جان رہے ہو، اپنے عقیدے سے توبہ کرو. نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا نا. مگر نبی نے اس کے سوال کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے. گویا نبی کو یہ معلوم تھا کہ یہ میرے چاہنے والا، میرا عقیدت مند، میرا غلام، میرا صحابی جو مجھ سے سوال کر رہا ہے نا عین قرآن کے مطابق ہے. کہیے سبحان اللہ. عین قرآن کے مطابق ہے. اس کا عقیدہ کہ نبی غیب کی خبریں جانتے ہیں، نبی غیب بتانے میں نبی غیب بتاتے ہیں. نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا، نبی نے جواب دے دیا. اب اسی کو بریلی کے تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اسی کے عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یوں بتایا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. ارے جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. کہیے سبحان اللہ. ہم سب یہاں پر حضرت سیدنا جنات شاہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں نا. ہم حضور غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں، ہم اولیاء کاملین کی محبت میں آئے ہیں. اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اور یہی تو ہمارا مسلک ہے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ ہم در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک حدیث پاک اور سنا دوں اگر اجازت ہو تو. بہت پیاری حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث شریف. اس کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ
ایک باغ کے اندر تھا، ایک کھجور کے باغ کے اندر تھا. میرے آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اس باغ کے باہر جاؤ، ابو ہریرہ باغ کے باہر جاؤ، وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا، تمہیں ایک انسان ملے گا، تمہیں ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ملے گا. اے ابو ہریرہ اس کو جنت کی بشارت دے دینا. کہیے سبحان اللہ. جنت کی بشارت دے دینا. حضرت ابو ہریرہ اٹھے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ٹھہرو، یہ میری نالین، میری جو جوتیاں ہیں نا، میرے جو شوز ہیں نا، نالین شریف جو ہے نا میری، ان کو ساتھ لے کر جاؤ، ان کو ساتھ لے کر جاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نالین شریف لے کر. حضرت ابو ہریرہ گئے نالین شریف لے کر. اب یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارے تن من دھن آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ایک جوان ملے گا، ایک شخص ملے گا جو تمہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا ملے گا، جو سچے من سے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا پاؤ. جس کو تم پاؤ گے اس کو میری یہ نالین دکھانا اور دکھا کر اسے جنت کی بشارت سنا دینا. یا رسول اللہ آپ کو جنت کی بشارت سنانی تھی، اے آقا آپ کو جنت کی بشارت دینی تھی، آپ کو کچھ نشانی بھیجنی تھی، امامہ شریف بھیج دیتے، امامہ شریف بھیج دیتے. یا رسول اللہ اپنا پیرہن مبارک، رومال مبارک بھیج دیتے، کوئی دوسرا تبرک بھیج دیتے. یا رسول اللہ یہ نالین شریف جو آپ کے قدر پائے مقدس میں رہتی ہے، آپ نے اسی کو کیوں پسند کیا؟ آپ نے اسی کا کیوں انتخاب کیا؟ آپ نے اسی کو کیوں بھیجا؟ اے مسلمانوں، جب ذہن میں یہ سوال آئیں تو سن لو، میری بات کان کھول کے سن لو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اس لیے نالین پاک عطا فرمائی اور بطور نشانی کے بھیجا کہ جو سچے دل سے صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، صرف گواہی دے، اس پر اس کو جنت نہیں ملے گی، اس پر وہ جنت نہیں پائے گا. جنت پانے کے لیے ضروری ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے سچے من سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دے اور میری نسبتوں کا بھی خیال رکھے، میری اس نالین کا بھی ادب بجا لائے. ارے سنو مسلمانوں، اے حضرت سیدنا جی زینت شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص پاک میں آنے والوں، کان کھول کر سن لو. آقا نے صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے پر جنت کی بشارت نہیں دی، بلکہ اپنی نالین کو بھی ساتھ میں بھیجا، نالین کو بھی ساتھ میں دے کر بھیجا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، دل سے یہ یقین رکھے، کامل یہ یقین رکھے، اس کے ساتھ میری تعظیم بھی کرے. سبحان اللہ، میری تعظیم بھی کرے. جب میری تعظیم کرے گا، جب مجھ سے محبت کرے گا، جب میری نالین کا ادب کرے گا تو رب تبارک و تعالی اس کا صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہنا قبول فرما لے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضور نجم العلماء، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا. اے میرے دوستو، آپ جانتے ہیں، آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے اس کائنات عالم میں، تمام کو معجزات عطا کر کے بھیجا ہے، تمام کو معجزات عطا کر کے بھیجا ہے. تمام نبیوں کو معجزہ دیا ہے. کسی نبی کو معجزہ دیا جس پر آگ گلزار ہو گئی، کسی نبی کو معجزہ دیا جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے،
کسی نبی کو معجزہ عطا کیا، ایڑیاں رگڑ دی تو زمزم جاری ہو گیا، کہیے سبحان اللہ۔ کسی نبی کو معجزہ دیا کہ بیمار کوڑھی کے اوپر، اندھے کے اوپر دستے شفا پھیر دیا، اس کو شفا مل گئی، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ کسی نبی کو معجزہ ملا، کسی نبی کو معجزہ ملا، پتھر کے اوپر عصا مارا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ کسی نبی کو معجزہ پتھر سے پانی نکالنے کا ملا۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں میزان عمل قائم ہو چکا ہوگا، حضرت رضوان دروغہ جنت کھڑے ہوں گے، دروازہ بہشت کا بند کیے ہوئے کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور ہمارے آقا کے امتی بھی وہاں پر سب و سب کھڑے ہوں گے، سب لائن لگائے کھڑے ہیں۔ دستک ہوگی دروازے پر، رضوان جنت پوچھے گا کون ہے؟ کہیں گے ہم ہیں حضرت آدم کی امت، ہم ہیں ابو البشر حضرت آدم کی امت۔ کیا چاہیے؟ کہا دروازہ کھولو۔ تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ ہم ابو البشر حضرت آدم، جو تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے بابا ہیں، جو تمام نبیوں کے بابا ہیں، جو تمام اولیاء کے بابا ہیں، جو کائنات عالم میں بسنے والے انسانوں کے بابا ہیں۔ ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ اب وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چاہنے والا کھڑا ہوگا جو کہے گا اے رضوان، اے دروغہ جنت، بے شک اس نے صحیح کہا، بے شک اس نے حق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، تمام انسانوں کا بابا حضرت آدم کو بنایا، تمام نبیوں کا بابا حضرت آدم کو بنایا، تمام ولیوں کا بابا حضرت آدم کو بنایا، تمام نبیوں کے صحابہ کا بابا حضرت آدم کو بنایا۔ مگر اے حضرت آدم کے امتی یہ تو بتا، رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کو کس کے صدقے میں بنایا؟ تیرے نبی کو کس کے صدقے میں بنایا؟ ارے تیرے نبی کو کس کے صدقے میں بنایا؟ میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے، میرے نبی کا ارشاد پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے امتی آئیں گے، دروغہ جنت حضرت رضوان سے محو گفتگو ہوں گے۔ اب باری آئے گی حضرت ابراہیم کے امتی کی۔ حضرت ابراہیم کے امتی آئیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے، نوک کریں گے۔ دروغہ جنت حضرت رضوان کہیں گے کون؟ کہا اے دربان جنت، کیا تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں؟ ارے ہم ابراہیم خلیل اللہ کے امتی ہیں، ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتی ہیں، جن کو رب نے اپنا دوست فرمایا، جن کو اپنا دوست فرمایا۔ ہم وہ ہیں جن کے لیے آتش نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے قدموں کی برکت سے جب آگ کے اندر نمرود نے داخل کیا، میرے نبی جب آگ آتش نمرود میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میرے نبی کا جو ہی اس آگ میں پر گزر ہوا، اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا، وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ جب میرے نبی کا امتی ایک عاشق مصطفیٰ، ایک عاشق رسول سنے گا، مچل کر کہے گا دروغہ جنت، اس نے بالکل حق کہا، اس نے بالکل صحیح کہا، اس نے بالکل سچ کہا۔ مگر اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتی سن، تیرے نبی کے لیے، جب تیرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندی، ان کی شان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم ان کی عقیدت اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ مگر سن، تیرے نبی جب آتش نمرود میں پہنچے تب آگ گلزار ہوئی، تب آگ گلزار ہوئی، تب آگ
آتش نمرود ٹھنڈی پڑ گئی، مگر سن میں تجھے اپنے نبی کی سناتا ہوں، کہیے سبحان اللہ، میں تجھے اپنے نبی کی شان سناتا ہوں۔ میرے نبی ابھی حضرت آمنہ کے شکم سے باہر آئے ہیں، اس خاک دانہ گیتی پہ قدم رکھا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور فارس کے اندر جو آتش گدے جل رہے تھے، جو آتش گدے جل رہے تھے، میرے نبی نے مکے کی زمین پر، روئے زمین پر قدم رکھا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور فارس کے جو آتش گدے تھے وہ تمام ٹھنڈے پڑ گئے، تمام بجھ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آپ سن رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے جب امتی سے محو گفتگو ہوں گے پھر تمام امتی ایک ایک کر کے نوک کرتے جائیں گے۔ اب باری آئے گی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امتی کی، دروازے پہ دستک دے گا، نوک کرے گا، دروغہ جنت حضرت رضوان پوچھیں گے کون ہو؟ وہ کہے گا اے رضوان تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ ارے میں موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں، کہیے سبحان اللہ، میں موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا کوہ طور پہ جلوہ دکھایا۔ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی کے عصا مارنے سے پتھروں سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں جن کے عصا رکھنے مارنے سے پتھروں سے چشمے جاری ہوتے تھے اور عصا کو زمین پر چھوڑنے سے عصا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل کر پھر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ جب عصا پکڑتے پھر وہ اپنے اصلی حالت میں آ جاتا۔ اب عاشق رسول کا عرض کرے گا، عاشق رسول بیان کرے گا، عاشق رسول یوں کہے گا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے امتی، تو نے حق کہا، تو نے سچ کہا، تو بالکل سچا ہے، تو نے بالکل صحیح کہا، مگر سن پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے لکھنؤ جہاں پر تاج محل بنا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ تاج محل لکھنؤ میں بنا ہے نا جی، لکھنؤ میں ہے، آگرہ میں ہے نا، ماشاءاللہ۔ چلیے تھوڑا سا تو آپ بیدار ہوئے، مجھے لگا تھوڑا سا آپ اب محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے وہاں جب جو گئے ہیں ان سے پوچھئے گا، سنگ مرمر، مرمر کا پتھر جو ہے، جو وائٹ پتھر وہاں لگا ہوا ہے، اس پتھر پہ جب آپ چلیے گا تو اس پتھر پر جب قدم رکھ کر آپ ہٹائیے گا تو آپ کے قدم کا نشان پڑ جائے گا۔ پتھر بالکل ڈرائی ہے، سوکھا ہے، مگر اس پتھر کے اندر جو موئسچر ہے، جو نمی ہے، جو پانی ہے، اس کی وجہ سے وہ پتھر ٹھنڈا ہے، کہیے سبحان اللہ، وہ پتھر ٹھنڈا رہتا ہے اور چشمہ پتھر سے ہی نکلتا ہے، چشمہ پانی پتھر سے ہی نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر عصا مارتے تو اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، کہ پانی پتھر سے ہی نکلتا ہے۔ مگر آؤ میں تمہیں تمہارے نبی کا معجزہ سناتا ہوں، میں تمہیں تمہارے نبی کا معجزہ بتاتا ہوں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ پتھر کے اوپر پتھر کے اوپر عصا مارنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مگر میرے نبی کا کمال یہ ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کی عظمت یہ ہے، حضرت موسیٰ نے جہاں پتھروں پہ عصا مار کر پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، وہی میرے نبی نے خالی برتن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔
پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, بریلی کے قلندر نے فرمایا, مجدد وقت نے فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ارے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. اس لیے مسلمانوں, آپ جانتے ہیں, ایک بات اور عرض کر دوں, میں بہت دیر سے, جبکہ مجھے یہ جملہ پہلے کہنا چاہیے تھا, مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزے کی تعریف کیا ہے, معجزے کا ڈیفینیشن کیا ہے. معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے دستے پاک سے ان کی ذات سے صدور ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہوتا ہے. اور ایسا کام جس کو دیکھ کر عقل حیرت زدہ ہو, جس کی مثال پوری کائنات کے اندر, پورے یونیورس کے اندر نہ ملے, جس کی نظیر نہ ملے. معجزے کی یہ مختصر سی بالکل آسان تعریف ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کی نظیر نہ پہلے پائی جائے نہ بعد میں ملے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر عقل انسان حیرت زدہ ہو جائے. معجزے کی تعریف یہ ہے. مگر اس مقام پر حضرت امام رازق اصفہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. اسی میرے نبی کا چلنا بھی معجزہ, میرے نبی کا اٹھنا بھی معجزہ, میرے نبی کا سونا بھی معجزہ, میرے نبی کا کھانا کھانا بھی معجزہ, میرے نبی کا پانی نوش فرمانا بھی معجزہ, میرے نبی کا غلاموں سے گفتگو کرنا بھی معجزہ, میرے نبی کا حجرہ امہات المومنین کے درمیان رہنا بھی معجزہ, میرے نبی کا صحابہ کے جھرمٹ میں رہنا بھی معجزہ, میرے نبی کا مکے میں پیدا ہونا بھی معجزہ, میرے نبی کا حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنا بھی معجزہ, میرے نبی کا لڑکپن بھی معجزہ, میرے نبی کی جوانی بھی معجزہ, میرے نبی کا بولنا بھی معجزہ, میرے نبی کی گفتار بھی معجزہ, میرے نبی کا مکے میں چلنا بھی معجزہ, میرے نبی کا غزوات میں شرکت کرنا بھی معجزہ, میرے نبی کا بدر میں جانا بھی معجزہ, میرے نبی کا خندق میں جانا بھی معجزہ, میرے نبی کا احد میں جانا بھی معجزہ, میرے نبی کا حنین میں جانا بھی معجزہ, میرے نبی کا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ, میرے نبی سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ, سورج کو پلٹانا میرے نبی کا معجزہ, چاند کو دو حصوں میں بانٹ دینا میرے نبی کا معجزہ, انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہانا میرے نبی کا معجزہ, میرے نبی کا معجزہ اونٹ زندہ ایک بے جان لکڑی سے کو ہم کلامی کا شرف عطا کرنا میرے نبی کا معجزہ, ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو قوت گویائی عطا کر دینا میرے نبی کا معجزہ, سدرہ پہ جانا نبی کا معجزہ, غار ہیرا میں جانا نبی کا معجزہ, غار ثور میں جانا نبی کا معجزہ, سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی معجزہ ہی معجزہ. مگر اس مقام پر حضرت امام رازق اصفہانی فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک نبی معجزہ ہی معجزہ, نبی کے بے شمار معجزات, نبی کے بے شمار کمالات, نبی کی بے شمار عظمتیں. مگر سنو, ان تمام معجزوں کو سمیٹنے کے بعد, ان تمام معجزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی کے دو معجزے بنتے ہیں, نبی کے دو معجزے وجود میں آتے ہیں, نبی کے دو معجزے ظاہر ہوتے ہیں. حضرت امام رازق اصفہانی فرماتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو وہ دو معجزے کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اے امام آپ ہی بتا دیجئے, اے امام آپ ہی بتا دیجئے. حضرت امام رازق فرماتے ہیں سنو, میرے نبی کے بے شمار معجزات, میرے نبی کے بے حد و بے شمار معجزات, ان تمام معجزوں کو جمع کرو تو دو معجزے بنتے ہیں. حضرت امام رازق فرماتے ہیں ایک معجزہ ذات مصطفیٰ اور دوسرا معجزہ خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک معجزہ یا رسول اللہ زندہ آباد, نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا سب سے اولا والا ہمارا نبی, ہمارا نبی.
جس کا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ آخر میں فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اے حضرت سیدنا جنات شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس میں آنے والوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ عرس کی جو محافلیں ہوا کرتی ہیں بڑی متبرک ہوتی ہیں، یہ بڑی شان والی ہوا کرتی ہیں، یہ بڑی عظمتوں والی ہوا کرتی ہیں، جس میں بزرگان دین کی آمد ہوتی ہے، ان کی خصوصی توجہات ہوا کرتی ہیں، جس میں ان کے فیض و برکات عام ہوا کرتے ہیں، ہر آنے والے پر، ہر عقیدت مند پر، ہر چاہنے والے پر ان کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے، ان کا فیض جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ ہم جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں، علماء بیان کرتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے، صوفیاء نے فرمایا ہے کہ جب اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، جب اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر، اور جب علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان سنبھال کر۔ جب اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ دل سنبھال کر، جب علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان سنبھال کر، اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ دلوں کے رازدار ہوتے ہیں، یہ صرف آپ کا ظاہر نہیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کے دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ جو میرے آنے والے عاشق آئے ہیں نا، مجھ سے جو محبت کرنے والے آئے ہیں نا، یہ صرف میری محبت میں آئے ہیں یا میلہ گھومنے آئے ہیں؟ یہ میری محبت میں آئے ہیں یا یہاں پر صرف وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ میری محبت میں آئے ہیں تو ان کو کچھ دیا جائے، ان کو کچھ ریٹرن گفٹ دیا جائے۔ آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں، آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، جب آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں نا، پریزنٹ لے کے جاتے ہیں، گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ جیسی جیسی محفل ہوتی ہے ویسا اس کا گفٹ ہوتا ہے، اس کا تحفہ ہوتا ہے۔ مگر یہ تو اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، یہ تو ولیوں کی بارگاہ ہے۔ ان کی بارگاہ میں جب آپ پہنچیں خلوص کے ساتھ آئیں، محبت کے ساتھ آئیں، جب آئیں تو ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ ان کی بارگاہ سے ان کی بارگاہ میں جب آپ آئیں تو ان بزرگوں کی اولیاء کرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں، نہایتی خشوع اور خضوع کے ساتھ، نہایتی عز و انکساری کے ساتھ، جو طریقہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جو طریقہ ہمارے اور آپ کے امام نے بتایا ہے، جو طریقہ اور جو سلیقہ امام عشق و محبت نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ 4 ہاتھ کم سے کم تربت پاک سے دور قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہایت ہی عز و انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر، نہایت ہی ادب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر، جو کچھ بھی قرآن پاک کی آیات آپ کو یاد ہے ان کی تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب ان کی روح مقدس کو پہنچائیے، اور ان کے وسیلے سے خداوند قدوس سے اپنے بہتر مستقبل، خاتمہ ایمان کی دعا، اپنے روزی روزگار کی دعا، جو بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں ان کو رب سے مانگیے۔ اس لیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ جو ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ وسیلے ہمارے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جب آپ جائیں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ، اور اعراض کی محافل کو جس قدر پاکیزہ معطر جتنا زیادہ آپ بنا سکتے ہیں، ہنگاموں سے بچا کے، برائیوں سے روکتے ہوئے،
اتنی زیادہ محفلوں میں برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اتنے زیادہ بزرگوں کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اس لیے کہ یہ عرس جو ہوتا ہے، یہ عرس جو ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے اور جب نکیرین اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، جب وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، ربی اللہ، دین الاسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ارے میں گواہی دیتا ہوں وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عاشق، یہ صاحب ایمان، یہ ایمان والے گواہی جب دے دیتے ہیں تب فرشتے کہتے ہیں، حکم ربی ہوتا ہے، اے فرشتوں اب میرے محبوب کو سونے دو، ایسے سونے دو، نم کا نومت العروس، ایسے سونے دو جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سونے دو جیسے کوئی دلہن سویا کرتی ہے، یعنی نرم و نازک بستر سجا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر میں معطر فضائیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ وہ تربت بن جایا کرتی ہے، ہم اوپر سے دیکھتے ہیں ایک تربت ہے، مگر اس تربت کے اندر، اس تربت میں آرام کرنے والے بزرگوں کو، مومنوں کو، اولیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے جو جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہایتی ادب کے ساتھ آئیں، نہایتی محبت کے ساتھ آئیں، نہایتی ادب کے ساتھ آئیں۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرو، حضور سے سب سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، باپ کی محبت اپنی جگہ، گھر والوں کی محبت اپنی جگہ، عزیز و اقربا کی محبت اپنی جگہ۔ وہ جو محبتیں ہیں یہ صرف دنیا تک محدود ہیں، مگر حضور کی محبت یہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے، قبر کی منزلوں کو بھی آسان کرتی ہے، اور حشر میں بھی ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت پر یقین ہے کہ ہم وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، عرس کی محفل کو سجانا اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔